لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منہاج ٹی وی پر حج و زیارت کے 10ویں اور آخری سلسلہ گفتگو کے ساتھ محمد ثناء اللہ حاضر خدمت ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو منہاج ٹی وی کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے پروگرام کی مینجمنٹ کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر وہ تمام احباب جو حرمین الشریفین میں عید کی عبادات کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی طرف سے عید کی بہت بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے التماس ہے کہ ہمیں بھی اور امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک اور ساری امت کو مبارک۔ جی مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ عید کے دن کیا مسنون عبادات ہیں، عید کے دن کا آغاز کس طرح سے ہونا چاہیے، اور خاص طور پر بقرہ عید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احکام تو وہ ہیں جو کہ رمضان کے بعد جو عید الفطر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں، اور یہ جو عید قربانی ہے جی، تو ان دونوں کے مشترک ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ تو جیسے اس میں عید میں ان کا خیال ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ان کو ملحوظ رکھنا ضروری۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کہ رمضان کے بعد جو عید الفطر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں نازل ہوئی، اور ہم جیسے گناہ گاروں نے بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پایا۔ جی بالکل۔ اور جو ہمارے آگے پیچھے امکانات نہیں ہوتے، وہ نیکیاں بھی، وہ اچھے کام بھی ہم سے ہوئے، اور ساری امت نے وہ کام بھی کیے۔ جی بلا شبہ۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، جی، اور اس کے بعد صحت سلامتی کے ساتھ سب، اور پھر عید کے دن بالخصوص سویرے اٹھ کر دونوں کے اندر یہ مشترک ہے، جی، دونوں عیدوں میں، کہ غسل کیا جائے سب سے پہلے، اور صاف ستھرے دھلے ہوئے یا نئے کپڑے پہنے جائیں، اور تیاری کر کے کہ جیسے آپ کوئی کام کر لیتے ہیں اور آج انعام پانے کا دن ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اصل میں عیدی لینی ہے آپ نے۔ اصل عیدی یہ ہے۔ اصل یہ عیدی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شام جو گزر چکی ہے وہاں سے لے کر صبح تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ملائکہ جو ہیں وہ آپ کے بستیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے دروازوں پر آ کے آپ کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ چاند رات کو؟ یہ چاند رات کو۔ ٹھیک۔ اور آپ کے ساتھ وہ تمام معاملات کے اندر تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ تم بن ٹھن کے اور خوشبو لگا کے، اور اگر عید الفطر ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں، کوئی میٹھی۔ آج کل اچھا یہ رواج ہے کہ سیویاں وغیرہ، تو یہ کچھ نہ کچھ میٹھی چیز، اور نہیں تو کھجور، چھہارا یا کوئی شے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جو میسر ہو، تو وہ جو میسر ہے تو کچھ میٹھا کھا کے عید کی نماز کے لیے جائیں۔ عید الفطر پر یہ عید الفطر میں یہ ہے، تو بالکل خالی پیٹ اور روزے کی حالت میں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نماز عید تک روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ نے اس کو توڑنا ہے، افطار کر کے جانا ہے، اور پھر آپ نے اللہ اللہ کرتے جانا ہے، اور اس میں آواز ذرا آہستہ ہوگی، جی، اور ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے واپس گھر میں آنا ہے، اور اگر ممکن ہو۔ جی، اور اس کی فلسفی یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں سے آتے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی، اور وہ زمین جو ہے وہ بھی آپ کو گویا زبان حال سے مبارکباد دے رہی ہے، اور آپ کے حق میں وہ گواہی بھی دے گی کہ یہاں سے عید کے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری دی اور ہمارے اوپر سے یہ چل کر گیا۔ جی مفتی صاحب، بسا اوقات اور کپڑے اچھے پہننے چاہیے جتنے میسر ہیں، خوشبو لگانی چاہیے، تو یہ وہ چیزیں ہیں
جو آپ عید کے دن اور اپنے بزرگوں کو سلام کر کے جائیں کرنا چاہیے، اور ان سے معافی بھی مانگتے رہیں کہ نہ کرنے کے باوجود کبھی نادانستہ بغیر ارادے کے کوئی نہ کوئی ان کی بے ادبی شاید ہو گئی ہو تو ان سے یہ معافی بھی مانگ کے جائیں، اور بھی بزرگ اور بھی مسلمان ایک دوسرے سے معافی مانگیں کہ ہم جا رہے ہیں بڑی عیدی لینے کے لیے، اگر آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ناراضگی ہو تو مجھے اللہ رسول کے لیے معاف کریں۔ بالکل درست ہے۔ بعض لوگ جو ہیں مفتی صاحب وہ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ عید کی نماز وہ مسجد میں ادا نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جانی چاہیے، اس کی بجائے کھلے میدان میں ہونا چاہیے، یہ خیال کس حد تک بہتر تو یہی ہے کہ جہاں اویلیبل ہے، وہ اس زمانے میں آبادی کم تھی اور بار عیدگاہ کھلے میدان تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا ہمیشہ کہ کھلے میدان میں جا کر یہ، کیونکہ اس کے اندر اسلام کی شان و شوکت کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو نظر آئے کہ کتنی بڑی تعداد میں، اور دوسری بات یہ بھی ہے نمبر 2 کہ ان کو پتہ چل جائے کہ عید تو ہر قوم کے اندر ہوتی ہے، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی جشن کا دن ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ وہ جشن مناتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو راکھ پھینکتے ہیں ایک دوسرے پر، کچھ وہ ہیں جو مٹی اور راکھ، اور کچھ وہ ہیں جو رنگ پھینکتے ہیں، تو آپ بتلائیں کہ یہ کوئی تمیز ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ تو مسلمان جو ہیں وہ اس دن بھی اپنی تمیز اور تہذیب اور اپنے دین اور روحانیت جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور خوشی کے موقع پر بھی وہ ایک چار دیواری کے اندر رہ کر پابندیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور بڑی وقار کے ساتھ جاتے ہیں، اور خوشی منانے کا تو یہ ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ رسول ہاشمی کی قوم جو ہے ان کی تربیت جو ہے خاص طریقے سے، اور پھر وہاں مقصد جو ہوتے ہیں ان کی عیدوں کے وہ بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے حملہ کیا تھا اور علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اس خوشی میں ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم خوشی منا رہے ہیں، کوئی کیا اس قسم کی، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ عید ایک عید تو اس خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، صحت سلامتی دی، اور ہم نے روزے رکھے اور اس کے تقاضوں کو استطاعت کے مطابق پورا کیا، اور تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ سے آج ہم عیدی لے رہے ہیں، اور دوسری عید کے اندر ہم قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمارے کئی بزرگ اور بھائی جو ہیں وہ بہنیں وہ حج کر رہے ہیں اسی موقع پر، تو خوشی کا یہ ہے، ان کے لیے خوشی یہ ہے کہ پیسہ بھی لگایا، سفر بھی کیا، اور وہاں جا کے قربانیاں دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی، اور ہمارے لیے بھی خوشی ہے کہ ہم قربانیاں تو کر سکتے ہیں اور ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک جہاں تک ممکن تھی وہ ایک مشابہت ہوئی۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب نماز عید کی بات کریں تو اسباب دیکھیں کہ آپ کیا اسباب جو ہیں خوشی منانے کے کیا، اور اسی لیے پھر خوشی پر بھی ان اسباب اچھے اسباب ہیں، ان کا رنگ جو ہے وہ خوشی منانے کے طور طریقوں پر بھی ہے، نظر آتا ہے جی بالکل کہ اس کے اندر بےہودگی نہیں ہے، وہ غلط باتیں نہیں ہیں، بلکہ وقار ہے، ایک باوقار طریقہ ہے خوشی منانے کا۔ مفتی صاحب نماز عید پہ تھوڑی سی بات کر لیں، پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب نماز عید میں جو تکبیرات 6 تکبیرات ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ عید کی نماز جو ہے اکثر چونکہ ہم سال کے بعد پڑھتے ہیں تو اس واسطے لوگ جو ہیں اکثر بھول جاتے ہیں، تو جیسے ہمیں جنازہ نہیں آتا ساری عمر پڑھنے کے باوجود، اسی طرح نماز عید بھی ہم دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں نماز میں بھی کہ میرے بھائی نے اگر یوں ہاتھ اٹھا لیے تو میں بھی اٹھاؤں گا، اور نہیں تو پھر نہیں اٹھاؤں گا، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ لینا چاہیے، بالخصوص علماء کو اور ائمہ کو اور خطباء کو، کہ وہ ان سے غلطی نہ ہو، کیونکہ بڑا مجمع ہوتا ہے اور یہ انسلٹ ہے ان کی۔ جی بالکل۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ نماز عید الفطر ہو یا یہ ہو تو سب سے پہلے ہم حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے کہ نماز عید ادا کریں گے۔ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں دینی، یہ جو آ رہی ہے قربانی کی عید، اس کے اندر ہم نے قربانی نماز عید سے پہلے نہیں دینی،
حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے پہلے دے دی تو گوشت ہے، اگر حلال ہے تو اپنے اہل و عیال کو کھلائے پلائے موجاں کرائے، جی لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کی جائے گی۔ پہلے نماز عید ہوگی اور اس کے بعد قربانی ادا اور کی۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے، دونوں کی ایک ہی نیت ہے، تھوڑا سا فرق ہے نام کا کہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ واجب ہوتی ہے۔ نماز عید سنت اور بعض ائمہ نے اس کو واجب کہا، تو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یہ زائد تکبیریں واجب ہیں، یہ بھی واجب ہے؟ واجب ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو 2 رکعت نماز ہوتی ہے، نماز عید، اور خطبہ ان کا بعد میں ہوتا ہے۔ جی۔ جمعے کو ہم جب پڑھتے ہیں نماز جمعہ تو خطبہ اس سے پہلے ہوتا ہے، جی۔ یہ بھی فرق ذہن میں رکھنا جی چاہیے۔ اور عیدین کی جو نماز ہے اس میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز عید کہہ لیں بس، جی۔ عید بکر نہ کہیں تو نہ کہیں، کیونکہ وہ ایک عید ہوتی ہے۔ جی۔ تو اگر کہنا ہے تو عید البقر کہیں، عید فطر کہیں، جی۔ اور عید قربان کہہ لیں، عید الاضحیٰ کہہ لیں، اضحیٰ۔ جی بعض لوگ جو ہیں وہ غلطی سے، ہمارے بڑے لکھے پڑھے بھی عید الضحیٰ کہتے ہیں۔ جی بالکل، عید الضحیٰ غلط ہے، اس عید کا تعلق قربانی سے ہے، نہ کہ چاشت کے وقت سے۔ وہ چاشت کا وقت ہر روز ہوتا ہے، جی بالکل۔ عید الاضحیٰ کہنا چاہیے۔ تو یہ نیت کر کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، اور امام بھی اور مقتدی بھی کہیں گے، اور امام صاحب کو پہلے 2-3 دن سے بلکہ یہ تعلیم دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات جم جائے، جی بالکل، اور ان کی تعلیم پکی ہو جائے، دیکھتے ہی نہ رہیں، دیکھ کے نہ کریں۔ جی بالکل۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں سارے لوگ، ثنا پڑھیں، اور ثنا کے بعد یہ پہلی رکعت ہے، تو ثنا کے بعد 3 بار آپ نے یہاں وہ جو 6 زائد تکبیریں ہیں تو 3 پہلی رکعت جی میں بالکل، فاتحہ سے پہلے ثنا کے بعد لا الہ غیرہ کے بعد جی 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، 2 بار ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری بار ہاتھ اٹھانے کے بعد قرات ہوگی تو لہذا باندھ لینے، اور فاتحہ اور سورت ملائیں، یہ ایک رکعت معمول کے مطابق پڑھ لیں۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو ذہن میں یہ بھی بٹھا لیں کہ پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے تھی یہ زائد تکبیریں، اور دوسری میں رکوع سے پہلے، فاتحہ کے بعد کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ رکوع سے پہلے، رکوع سے پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور کوئی اور سورت بھی پڑھنی ہے، تو آپ نے دوسری رکعت کے اندر فاتحہ پہلے اور سورت کوئی بعد میں، اور اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں اس رکعت میں، تو تینوں بار ہاتھ اٹھا کے کانوں کے برابر چھوڑ دینے ہیں۔ وہاں آپ نے 2 کے بعد باندھ لیے تھے، لیکن تیسری تکبیر کے بعد تینوں میں چھوڑ یہاں آپ نے تینوں میں چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کے بعد قرات نہیں بلکہ آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ تو پھر 3 کے بعد ایک اور اللہ اکبر ہاتھ نہ اٹھائیں، اور بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے جو معمول کی ہوتی ہے وہ کر کے آپ رکوع میں جائیں گے، تو یہ دونوں رکعتیں پوری ہو 2 رکعتیں اس طرح سے پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں اسی طرح سے، اور امام صاحب جو وہ خطبہ دیں گے۔ جی بالکل۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل کا موسم ذرا سخت ہے، اور یہ اوپر دھوپ سخت ہوتی ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے قربانی میں ذرا جلدی جانا ہوتا ہے، اور چونکہ قربانی کے گوشت سے ہی بسم اللہ کرنی ہے، آپ نے کھانے پینے کا سٹارٹ کرنا ہے قربانی کے گوشت سے، یہ مسنون ہے اگر کسی نے قربانی دینی ہے، لیکن اگر قربانی نہیں دے رہا تو اس کے لیے یہ نہیں ہے پابندی، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ نے وہ ان 2 وجہ سے، ایک تو موسم کو دیکھ کر، اور بارش بھی ہو سکتی ہے اور دھوپ بھی ہو سکتی ہے، گرمی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات قربانی کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ نے نہیں دینی تو آپ کے عزیز کسی ہمسائے نے دینی ہے، تو آپ اس کا خیال کر کے امام صاحب جو ہیں، خطیب صاحب جو ہیں، وہ خطبہ عید مختصر کریں، زیادہ لمبا نہ کریں۔ ہمارے یہاں بہت لمبا کر دیتے ہیں، بہت لمبا، اور چھپے ہوئے بعد بہت لمبے ہیں، اور وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ منو عن سارے کا سارا پڑھا جائے،
تو مہربانی کریں اور لوگوں کے امتحان نہ لیں. جی آج کل جو ہے وہ نئی نسلیں آ گئی ہیں اور وہ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ وہ خطبہ پورا نہیں سنتے، پھر ان کی کھسک جاتے ہیں. جی بالکل. مفتی صاحب یہ جو خطبہ حج ہے ہمارے ہاں عربی میں دیا جاتا ہے اور مسنون طریقہ بھی عربی ہے، جیسے جمعہ کا خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے. مفتی صاحب کیا یہ درست ہوگا کہ وہی خطبہ اگر اردو میں دے دیا جائے اسی کی ٹرانسلیشن، کیونکہ مفتی صاحب جو سامعین ہیں ان کو تو وہ سمجھ نہیں آ رہا، بس ان کے لیے عربی ایک ادب کی زبان ہے اور وہ سن رہے ہیں. خطبہ ہم وہی دیں گے، ورنہ یہ علت آپ کر کے تو کل کہیں گے نماز پوری کی پوری نہ ہم اردو میں پڑھ لیں تاکہ جو ہمیں سمجھ بھی آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر. لیکن مفتی صاحب اس میں عربی مجھے ہم پتہ نہیں تو ہوگا سمجھتے. کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کس بارگاہ میں کھڑا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ جب اس کا معنی نہ آپ کو نہیں آتا تو آپ یہ یہاں بھی کہیں گے نماز میں بھی. چنانچہ یہاں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جی جو اب بھی ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اردو میں نماز پڑھیں پوری نماز. تو ایسا نہیں کرنا. البتہ جی جو آپ کی بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ خطبے میں ہم نے کیا کہا کیا نہیں کہا، تو عربی والے تو کوئی جاننے والے کم ہوتے ہیں، جی زیادہ تو اپنی زبانوں کو جانتے ہیں، جی بالکل. تو ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. عالم صاحب، خطیب صاحب جو ہیں، امام صاحب، وہ اردو میں یا اپنی جو بھی مقامی زبان ہے اس کے اندر وہ مسائل بتائیں اور اس کے اندر وہ طرزیں لمبی لمبی اور آنکھوں سبحان اللہ اور آنکھوں سبحان اللہ یہ باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے. بلکہ بڑے وقار کے ساتھ مسائل بتائیں. آج کے مسائل کیا ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جی. مفتی صاحب اس کے بعد اور یہ مسائل الگ بتائیں اور وہ جو ہے عربی کا اس کو رہنے دیں، اس کو مسنون رہنے اس کے اندر اور اختصار کریں، جی مختصر، تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں. بھلے چیزیں وہی بیان کر لیں ہاں. لیکن اختصار کے اختصار ساتھ، اور اسی کا پہلے بتا دیں یا اس کے بعد ٹرانسلیشن ساری بتا متعلقہ دیں. مسائل بتا دیں. جی بالکل. لیکن ان دو چیزوں کا خیال رکھیں، موسم کا، گرمی کا، یا بارش بھی ہو سکتی بالکل. ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ بھوکے بیٹھے ہیں اس عید میں جی بالکل بالخصوص، بالکل. اس میں جا کے انہوں نے کچھ کھانا بعد میں ہے، تو لہٰذا آپ ان کو جلدی فارغ کر دیں. مفتی اور صاحب بات تو دعائی اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، تو دعا میں بھی لیکن اختصار مفتی صاحب یہ مانگنے کا دن بھی تو ہے، آپ نے مانگنے فرمایا کا تو ہے، اجر تو کا آقا علیہ السلام سے بہتر طریقہ مانگنے کا کسی کے پاس دن بلا نہیں. شبہ. تو آپ مہربانی کریں، آپ کے الفاظ جچے تلے ہونے چاہیے اور جامع معنی ہونی چاہیے. دعا آپ دیکھیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کچھ رہ گئی ہے پیچھے؟ کچھ نہیں بس. لیکن مفتی صاحب رونق بھی تو عید والے دن ہی دیکھنے میں مسجد میں آتی ہے، وہ سارا سال اکیلے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی عید کے اندر پھر آپ ہی ہوں اور آپ کے چند بندے جو ہیں مخلصین وہ بیٹھے رہیں اور باقی کھسک جائیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ مستقبل میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں آپ کی لمبی تقریر اور لمبی دعاؤں سے تنگ آ کے، یا اوپر سے گرمی جو پڑ رہی ہے یا بارش بھی کبھی کبھی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کا اور میرا تو خیال یہی ہوگا کہ یہ سارے بیٹھے رہیں، کہیں وہ کھسک نہ جائے. جی مفتی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. شامل کرتے ہیں ایک مختصر سا بریک. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب عید کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا جو میرے ذہن میں تھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا مگر کیونکہ بریک آ گیا. مفتی صاحب خواتین کے لیے عید پڑھنا کیا ان پر بھی واجب ہے؟ بالکل ان کو جانا چاہیے. آپ یہ اصطلاحیں جو ہیں فقہا کی ہیں، آپ ان اصطلاحوں کے اندر نہ پڑھیں. یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے میں نے پیچھے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ 5 نمازیں باجماعت عورتیں اور مرد دونوں مسجد میں پڑھتے تھے. جی 5. جی بالکل. اور حضور نے منع کبھی نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو، روکو نہیں. جی تو کبھی حضور نے منع نہیں کیا، کبھی روکا نہیں ہے، بلکہ یہ 5 نمازیں پڑھتی تھیں. جی بالکل. اور میں تو خطاب جمعہ میں بھی اور آگے پیچھے جہاں موقع ملتا ہے گفتگو کا، میں تو پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ یہ کب سے منسوخ ہو گئی، کب سے عورتوں کا آنا جانا بند ہو گیا. حضرت عمر کے اوپر الزام ہے، انہوں نے منع نہیں کیا. میں نے کہا تھا، آپ نے بتایا تھا، وہ ایک تبصرہ تھا، وہ تبصرہ دونوں پر ہو سکتا ہے، مرد پر بھی ہو سکتا ہے، عورتوں پر بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ عید کی نماز بھی، چنانچہ بخاری مسلم اور باقی حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے جی بالکل کہ عید کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی، اور 2 کام کیے، اور کہ عید کی نماز کے بعد
آپ نے بلال سے آج یار تو ان کے پاس وہ جھولی ان کے پاس، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا چندہ کیا، چندہ ہم بھی چندہ کرتے ہیں لیکن اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ چندہ غربا کے لیے کیا، یتامہ کے لیے کیا، بیواؤں کے لیے کیا، اور بلال ساتھ تھے، یہاں تک کہ پھر ادھر سے فارغ ہو کے عورتوں کی طرف گئے اور ان کو بھی فرمایا کہ ہاں صدقہ کرو، تو انہوں نے پھر اپنے زیور بھی کئی عورتوں نے اتار کے دے دیے، اور جو پیسے تھے وہ بھی ساتھ۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ عید کے دن غریبوں کے لیے چندہ کریں آپ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب آتے ہیں قربانی، اور عورتیں تھیں میدان میں ظاہر جاتی تھی، تو اسی لیے حضور وہاں ساتھ لے کے جاتے، ان کے پاس گئے اور ان سے چندہ بھی لیا۔ قربانی کے مسائل آتے ہیں مفتی صاحب، سب سے پہلا چندے میں آپ یہ فطرانہ بھی ہو سکتا ہے اور فطرانے کے علاوہ بھی صدقہ بھی ہو سکتا ہے عید کے دن۔ قربانی مفتی صاحب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے؟ ہاں اس میں تو ہے تھوڑا سا کہ یہ سنت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ واجب ہے، تو یہ ہمارا یہی ہے کہ واجب ہے، احناف کے نزدیک واجب ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے، اس کی ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ امر آتا ہے وجوب کے لیے، ونحر قربانی دو، یہ امر آ گیا، اور جب نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ امر آ گیا، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی؟ امر آ گیا، حکم آ گیا اللہ کا، آتوا الزکوٰۃ۔ اسی طرح سے جتنے بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے اندر امر آیا ہے، تو امر جب آ جاتا ہے تو چیز لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جو آیت آپ نے قربانی بھی جی ہاں، قربانی بھی جو ہے اس کے اندر چونکہ حکم آیا ہے تو لہذا یہ بھی واجب ہے، اور صاحب نصاب جو ہیں وہ سال گزرے یا نہ گزرے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ہے لیکن یہاں نہیں ہے، وہ دیں، قربانی دیں۔ مفتی صاحب ایک چیز ذرا میں وضاحت چاہوں گا، جو آیت آپ نے ابھی ارشاد فرمائی ہے فصلی لربک وانحر، اس کا سیاق و سباق وہ تو خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، عام مسلمانوں کو تو اس میں مخاطب نہیں کیا جا رہا، تو اس کو لیکن بہت سارے خطابات ایسے ہیں جن کے اندر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن ساری امت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فصلی کے اندر اگر صرف حضور نہیں ہے تو ونحر کے اندر بھی نہیں، اس کا تو مفتی صاحب الگ حکم آ گیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ نہیں میرے بچے، وہ جو ایک صورت ہے کوثر، اس کے اندر فصلی یہ واحد مذکر مخاطب ہے، اور خطاب ہو رہا ہے حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ میرے حبیب آپ نماز پڑھیں، آپ تو لہذا آپ قربانی دیں، تو یہ آپ کے ساتھ جیسے نماز خاص نہیں، ساری امت اس میں شامل ہے، اسی طرح قربانی بھی خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ساری امت کے لیے حکم ہے۔ ہمیں مخاطب کیا گیا ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے چوپائے آپ کو رزق کے طور پر دیے ہیں، تو یہ قربانی اس لیے ہے کہ ان پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، ان کو ذبح کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، قربانی یہ کہا کہ گوشت پوشت اوپر نہیں جاتا، یہ تو تم خود ہی کھاتے ہو، بالکل، چمڑے بھی تمہارے کام آتے ہیں، ہڈی بھی، خون بھی، آج کل تو ہر چیز، بال بھی، تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے صدقے بدلے میں، ایک ایک خون کے قطرے کے بدلے میں، اور گوشت اور پوست اور ہڈیاں اور جتنا چارہ انہوں نے کھایا جانوروں نے، اور جتنا انہوں نے گوبر اور پیشاب نکالا، یہ سارا قیامت کے دن نیکیوں میں تلے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ مفتی صاحب جو آپ نے ابھی حدیث سنائی ہے کہ قربانی کے جانور کے جو بال ہیں ان کے برابر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، اب اسی حدیث کو کچھ لوگ کوٹ کر کے تو وہ اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کیونکہ گائے پر بال زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کی قربانی کی زیادہ فضیلت ہے، اور بھینس کی قربانی وہ اس سے کم درجے کی ہے، یہ خیال درست ہے؟ پہلی تو یہ بات کہ وہ بھینس کے بال کم نہیں ہوتے، ذرا اس کو اینک لگا کے قریب سے دیکھ لیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رگڑ شگڑ کے تو اس کے اوپر سے جیسے آپ ٹینٹ کروا لیتے ہیں، بال آپ کے کم نہیں ہوتے، اتنی تعداد رہتی ہے، لیکن ان کی مقدار جو ہے وہ تعداد وہی رہتی ہے، مقدار سائز ان کا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو لہذا ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تو ایک تمثیلات ہوتی ہیں، جی بالکل، اجر اور ثواب تو تمہارے خلوص اور نیت پر دیا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم،
کہ گوشت نہیں جاتا اوپر، تمہارا تقویٰ جاتا تقویٰ ہے، پہنچتا ہے۔ تمہارے جذبات کیا ہیں، خلوص ہے کہ نہیں ہے، اور کس نیت سے دے رہے ہو، دکھلاوے کے لیے یا ریاکاری ہے یا کیا ہے، جی بالکل، یا اللہ کی رضا ہے۔ جی مفتی صاحب، جانوروں کی عمریں، جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں ان کی عمریں کیا کیا ہوں گی؟ ہاں، تو پہلی تو بات ہے کہ بکری، بکرا، اور اس کے ساتھ دمبا، دمبی، جی، بیڑ، مینڈا، بھیڑیا نہ لگانا جی ساتھ، تو مینڈا، جی تو یہ جو ہیں 3 جانور، ان کی سال کی ہونی چاہیے عمر، پورا سال گزر جائے۔ البتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر بھیڑ کا بچہ جی وہ سال پورا نہ بھی ہو، کم ہو اس کی عمر، 6 مہینے کا بھی ہو، لیکن اتنا موٹا تازہ ہو، اس کو اتنا اچھے طریقے سے اس کو پالا گیا ہے، جی، کھلایا پلایا گیا ہے کہ وہ سال کے برابر نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں سال کے برابر نظر آتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز، صرف بھیڑ کا بچہ، صرف یعنی دمبا اور بھیڑ کا بچہ۔ عمومی اصول 1 سال ہوگا، لیکن اگر کوئی 1 سال والوں کے برابر نظر آتا ہے تو بکری میں نہیں، بکری نہیں، بکری نہیں، صرف بھیڑ یا دمبا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ سال کے ہوں گے سارے، اور جو گائے یا بیل ہے جی تو ان کا 2 سال کی عمر ہوگی، 2 سال مکمل، تیسرے میں ان کا پیر ہوگا، تو اس سے زیادہ کی قید نہیں ہے، زیادہ مرضی 3 سال 4 سال کے ہوں، جی لیکن کم سے کم یہ عمریں ہیں کہ 2 سال کا بیل ہو یا گائے ہو، اور اس میں بھینس بھی آئے گی، وہ بھی شامل ہے اس میں، وہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے۔ عربوں کے ہاں چونکہ یہ نہیں ہوتی، جیسے یورپ میں نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کم آتا ہے، جاموس اس کو کہتے ہیں، جی، تو اس کی بھی 2 سال عمر ہونی چاہیے کم سے کم۔ مفتی صاحب اگر اور ہفتہ اونٹ جو ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے جی کم سے کم، آگے زیادہ 6 ہو جائے، 5.5 ہو جائے، جتنی مرضی۔ یہ اگر 5-10 دن کم ہو مفتی صاحب، اندازے کے مطابق کسی جانور کی عمر جو ہے، جیسے آپ نے 2 سال کا بتایا گائے بھینس کا، 5 سال کا بتایا اونٹ کا، اگر اندازے کے مطابق 5-10 دن کم ہے تو پہلے تو یہ بندہ ہے کہ جس بندے نے بڑی ہمت کے ساتھ اس کو یاد رکھا ہے کہ 5 دن کم ہے 5 سالوں میں، جی ہاں، تو امداد دیتے ہیں اس کو کہ اس نے 5 سالوں کی عمر جو تھی وہ 5 دن الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کم ہے۔ جی بالکل، اور دوسری جب آقا علیہ السلام نے فرما دیے، یہ عمروں کا تعین کر لیا کہ کم سے کم میں میکسیمم اتنی ہونی چاہیے، تو پھر اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اس میں اگر کمی ہوگی سوائے وہ کہ بھیڑ کا بچہ اس کے لیے خود حضور نے استثناء کر دیا، تو باقی کسی جانور میں استثناء نہیں ہے، 1 دن بھی کم ہوگی تو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ ہاں، یہاں چند باتیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر شہروں میں مجبوریاں ہیں کہ رکھنے کی جگہ یا سنبھالنے کا بندوبست ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ دن جانور خرید کر قربانی سے پہلے اس کو پالا پوسا جائے، کھلایا پلایا جائے، اس کے ساتھ ایک انس پیدا ہوگا، جی بالکل، اور اس کے اندر پھر اس کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، کیونکہ اکثر بیچارے وہ کمزور قسم کے ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو کھلایا پلایا جائے، ان کی جان بنائی جائے، جی بالکل، اور بعض بڑے بناتے بھی ہیں اور دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا پلاتے ہیں ان کو، تو یہ جانور کے ساتھ جو انس پیدا ہوگا نا، تو چھری آپ کی اس محبت کو کاٹے گی، اس محبت کو کاٹ رہی ہے، وہ محبت آپ اللہ کی محبت میں پر قربان کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ وہ تقویٰ، یہ تقویٰ یہی کیفیت ہے، یہ آپ کے وہاں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سے انس ہونا چاہیے بچوں کو، اہل خانہ کو، لیکن بہرحال آگے مجبوریاں ہیں کہ کسی کے پاس ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیا کرے؟ جی ہاں بالکل، ظاہر ہے وہ تو وہ مجبور ہے کہ وہ عید کے موقع پر بھی لاتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ کا اپنا معمول کیا ہوتا ہے؟ لاتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں 2-3 دن میں اہل محلہ کو تنگ کرتا ہوں، اور 2-3 دن پہلے لا کے، بڑا جانور ہو تو اس کو، جی، اور چھوٹے جانور ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو، چھوٹے جانور تو کوٹھے پر ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ان سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن بڑا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ، لیکن لوگوں کا کیا ہے، وہ تو ہم اذان دیتے ہیں اس سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اس سے بھی ڈسٹرب، اور ان کو جب کہتے ہیں آپ بھی پڑھ لیں آ جائیں مسجد میں تو اس سے بھی ڈسٹرب، کیا بیویاں اور کیا
بندے. مفتی صاحب آپ کو ویسے ذاتی طور پر خود چھوٹے جانور کا گوشت زیادہ پسند ہے یا گائے کا؟ یہ آپ کیوں منہ میں ابھی سے پانی آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. عربوں کے ہاں اب بھی اور یورپ کے اندر بھی بڑا گوشت جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے. چنانچہ عرب ریاستوں میں جتنی بھی ہیں تو ان کے اندر گائے کا گوشت زیادہ مہنگا ہے اور بکرا دوسرے نمبر پر اور مرغا تیسرے نمبر پر. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں ذرا اس کا الٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. اور پھر میدا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا میدا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پتھر روڑے سب ہضم ہو جاتے ہیں. تو وہ تو بڑا گوشت کھائیں گے, اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے, وٹامن زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا میدا کر لیتا ہے ہضم. اور بعض جو ہوتے ہیں کمزور قسم کے ہماری طرح کے, تو وہ پھر کہتے ہیں نہیں بکرے کا ہو جائے تاکہ وہ ہضم ہو جائے, وہ ہضم نہیں کر سکتے. بعض اس سے بھی کمزور میدے والے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ دیسی مرغا, اور دیسی نہ ہو تو پھر اسے نیچے آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے بازار میں. جی مفتی صاحب, جب قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک آیت ہمیں تعلیم دی گئی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شامل کیے. مفتی صاحب اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہیں ہے, وہ وہاں پہ قربانی کا جانور اس کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے یا وہ خود کر رہا ہے, تو وہ دل میں کیا نیت کرے, کیا الفاظ کہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور گور کنارے پہنچ جاتے ہیں, لیکن نہ کلمہ صحیح آتا ہے بنیادی مسائل کا بھی اور نہ ہمیں نماز جنازے کا پتہ ہوتا ہے. دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. عید کی نماز بھی سبحان اللہ ہی پڑھیں گے. جی بالکل. جتنا مرضی ہم ان کو دکھائیں بتائیں, لیکن وہ بس ایسے ہی پڑھیں گے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح سے یہ ہمارے قربانی کے مسائل ہیں, تو ان کو بھی آرے کو آنے چاہیے. دلچسپی نہیں لیتے لوگوں کے ذہن میں دین کی قدر نہیں ہے. اس واسطے مفت فی سبیل اللہ مل گیا نا کہ باپ بھی مسلمان تھا, ماں بھی مسلمان تھی, ان کے گھر میں پیدا ہو گیا, اس میں ہمارا دخل نہیں ہے. ہم سے اگر پوچھا جاتا تو شاید ہم کسی اور مذہب میں چلے جاتے. تو اس لیے یہ چیزیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کا تعلیم حاصل ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. اور دوسری میں چند باتیں یہاں پھر یہ کہوں گا. ایک تو ان کو کھلائیں پلائیں, ان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ چھری تیز رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ جتنی کھنڈی ہوگی نا اس کو تکلیف زیادہ, اس کو اذیت ہوتی ہے. تو اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, حضور نے فرمایا ذبح اس میں بھی حسن پیدا کرو. ذبح پوچھا یا رسول اللہ اس میں حسن کیا, اس کی جان جا رہی ہے. فرمایا تو زیادہ وقت لگاؤ گے رگڑ کے, تو اس سے بہتر ہے کہ تیز چھری ہو اور تھوڑے وقت میں اس کا ذبح ہو جائے اور خون اس کا جو ہے دم مسفور نکل جائے. جی بالکل. اور اسی طرح اس کو کھلا پلا کے کرنا چاہیے, بھوکا پیاسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو, اس کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے, اس کے سامنے نہ کرو, کیونکہ وہ بھی سمجھ آتی ہے یا سمجھ آتا ہے جانور. جی یہ چیزیں. اسی طرح جس آدمی کی قربانی ہے اس کو یا تو بہتر اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. باقی رہ گئی بیویاں, تو وہ تو اندر جا کے ہائے 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 میرے تو دل ہو گیا کچھ. تو وہ ان کا تو ایسا ہوتا ہے. تو ان کو حالانکہ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور کنسیپٹ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ بیویاں ذبح کر ہی نہیں سکتی. یہ غلط ہے, بالکل غلط. بندے کو روزانہ ذبح کر لیتی ہے اور جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن یہ بیچاری بس پھول ہے نا, پھول. ہم کنڈے کنڈے ہیں, کانٹے ہیں, تو ہم کر لیتے ہیں یہ کام. تو پھر دوسرا مرد بھی آج کل جو ہیں وہ ان کے قریب آ گئے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کسائی کرے گا, میں نہیں کر سکتا. مفتی صاحب بسا اوقات نہیں, یہ میں نے بتانا ضروری تھا. میں نے اس کے اوپر مجھے ندامت نہیں ہے. آج تک کسی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ عورتیں بھی کر سکتی. ایسا ہی ہے. یہ تو مرغی نہیں کر سکتی, مر جائے گی. تم اتنی عورتیں تھیں گھر میں تو مرغی ذبح کر لیتے ہیں. گھر میں مرد کوئی نہیں تھا. بکری مر رہی ہے, بھیڑ مر رہی ہے, اللہ کی بندیوں. تو باقی تو شانہ بشانہ آگے. اور اس کے اندر بھی تو آپ نے مرنے دیا, اس کو مردار کر دیا, قیمتی شے. جی تو چھری کیوں نہیں پھیری؟ تو لہٰذا ان کے اندر بھی یہ مسئلہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم پھیر سکتی ہیں, ہم ذبح کر سکتی ہیں, اور عملاً کر کے دکھانا چاہیے تاکہ ہم ہکا بکا رہ جائیں, حیران رہ جائیں کہ واقعی
اور اس سے ہم بھی بالکل محتاط ہو جائیں گے کہ یہ اگر ادھر پھیر سکتی ہے تو چھری ادھر چلانا بھی ادھر بھی آ سکتی ہے چھری. مفتی صاحب بسا اوقات لوگوں کو تکبیر پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا, ذبح کرنے کا درست طریقہ معلوم نہیں ہوتا, وہ قربانی جانور بھی جو ہے وہ تکلیف سہتا ہے اور قربانی کی عبادت بھی وہ ادا نہیں ہو تو پاتی. یہ بڑی آسان ہے بات کہ اگر آیت آتی ہے تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ آیتیں بھی پڑھ لینی چاہیے اگر آتی ہیں, نہیں آتی کوئی بات نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر اتنا تو آتا ہے, جی بالکل, نہیں آتا تو یاد کر لیں. یہ اتنا بسم اللہ اللہ اکبر اگر اتنا پڑھ لے گا یا پڑھ لے گی, میری بات سننے کے بعد بیویاں بھی جو ہیں گاؤں والی تو بڑی مضبوط ہوتی ہیں, ان کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور بڑی بڑی قربانیاں ذبح کر لیتی ہیں تو اس کو بھی ذبح کر لیا کریں تو قربانی اپنے ہاتھ سے مزہ آ جائے گا. قربانی عورت کہہ سکتی ہے کہ میں نے قربانی دی ہے, کیونکہ میاں بیوی میں اگر دونوں صاحب نصاب ہیں, عورت پر الگ ہوگی مرد پر الگ ہوگی, تو لہذا وہ کہہ سکتی ہے میری قربانی تھی, میں نے خود چھری چلائی ہے, تیری قربانی تو ذبح کر, تو اپنی ذبح. اور وہ آگے سے کہہ کہ آپا جی تسی یہ بھی میرے والی بھی کر دو, میں نے کبھی ذبح نہیں کیا, میرا حوصلہ نہیں ہوتا. جی مفتی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہاں شامل کرتے ہیں ایک مختصر سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. لیکن قربانی دینے والا پاس ہونا چاہیے, کم سے کم اس کو پاس ہونا چاہیے. بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آپ حج و زیارت کی یہ آخری اور فائنل جو ایپیسوڈ ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں. ہماری آج کی ڈسکشن کا موضوع ہے عید کی عبادات, جس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب ذبح میں کون کون سی احتیاطیں ملوز خاطر رکھنی چاہیے؟ یہاں 2-3 مغالطیں ان کو دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی. پہلی تو بات کہ یہ مذبح ذبح کرنے کی جگہ جو ہے سینے کی ہڈیوں سے لے کر اونٹ کے علاوہ, جی, سینے کی ہڈیوں سے لے کے یہ اوپر گردن پوری کی پوری یہ ذبح کا مقام ہے, محل ہے, مذبح ہے. تو بعض لوگ یہ میں نے بڑی تعجب ہوتا ہے کہ فتوے بھی دیتے ہیں اور کتابیں اور رسال میں نے پڑھے اور بڑا زور دیا جاتا ہے ذبح فوق العقدہ اگر ہوا تو جانور حرام ہوا. اور یہ عقدہ ہوتی ہے نا کنڈی, اس سے اوپر اگر ذبح ہوا, اوپر سے چھری چلا دی, حرام ہو گیا. یہ کوئی حرام نہیں ہوتا, اور چاہے عقدہ کے اوپر سے ذبح کر لو چاہے نیچے سے کر لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذبح کرنے کا یہ اختیاری جو ذبح ہوتی ہے وہ یہ مذبح ہے. باقی ایک اضطراری بھی ہوتا ہے کہ جانور بھدک گیا اور وہ قابو نہیں آ رہا, اس کو تو مارو جناب, چھری مارو, اس کو ٹوکا مارو, جو بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو کٹ جائے گا اور خون بہہ جائے گا, تو وہ گر جائے گا. اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو ذبح کر لیں, اگر ذبح ہونے سے پہلے ہی مر گیا, خون نکل گیا, حلال ہے. وہ بھی حلال ذبح اضطراری, ہاں ٹھیک ہے, ذبح اضطراری اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجبوری کی ذبح ہے, وہ ہمارے قابو نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے مارا تو اس طرح سے مارا, کوئی کاٹنے والا اس کو ہم نے اوزار مارے اور اس سے وہ کٹ گیا, اس کا یہاں سے کہیں سے بھی جسم, اور وہاں سے اس کا خون نکل گیا اور وہ مر گیا, تو یہ جائز ہے. اگر زندہ تھا ابھی تڑپ رہا تھا تو پھر ہم پہنچ گئے تو ہمیں چاہیے ذبح بھی کریں, اس کو خود کر لیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا 7 جگہ سے اونٹ کو ذبح کرو, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں 7 جگہ سے نہیں, ایک اس کا طریقہ ہی اور ہوتا ہے, اس کی گردن سے نہیں کرنا آپ نے, اس کو آپ نے بٹھانا ہے, ایسے بیٹھ جائے گا, پچھلے پاؤں کھڑے رکھتا ہے, اگلے پاؤں جو ہیں اس کو جیسے ہم یاد میں بیٹھ جاتے ہیں اس طرح یہ بھی بیٹھ جاتا ہے, اور آپ کے پاس ہونا چاہیے برچھا لمبا سرا, اس لمبے برچے جیسے وہ نہیں ہوتا وہ نیزہ بازی والا نیزہ, جی بالکل, تو اس قسم کا کوئی نیزہ, اس کو بھی تیز کریں, اس کے ادھر بھی ادھر بھی 2 اس کے رخ ہونے چاہیے, دھارے 2 دھاری ہو, یا نہ ہو 1 دھاری ہو, لیکن بہرحال وہ اس قسم کا ہونا چاہیے, بڑا سرا کوئی نیزہ ہونا چاہیے, اور اس کو آپ نے سامنے سے آ کے
تو یہاں جہاں گردن اور سینے کی ہڈیاں ملتی ہیں جی تو یہ تھوڑی سی جگہ بالکل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کی کافی ساری جگہ ہوتی ہے، اس میں اس کو ماریں اور گھونپیں اس کو، جی اور یوں یوں کر کے دائیں بائیں کر کے اس کی رگیں یوں کاٹیں، اور وہ ظاہر ہے کہ خون تو اس کا بہت ہوتا، اور سامنے آپ ہیں تو آپ کے اوپر وہ کپڑے وغیرہ تو ہوگا، یہ بندوبست پہلے سے کر لیں۔ یہ تو ہم چھوٹے جانوروں کو کرتے ہیں تو وہاں بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا تجربہ نہیں ہوتا تو اس لیے جی تو یہ اس کے ذبح کرنے کا مقام ہے اونٹ کا، جی جہاں سے سینے کی ہڈیاں ختم ہوئی اور گردن شروع ہو رہی۔ گردن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس جگہ اللہ نے ایک جگہ جو ہے بغیر ہڈی کے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے ٹھیک ہے برچھا مارنا ہے، اور اس کو اس طرح سے، اس کو ہم نحر کہتے ہیں، جی۔ ون ہر نحر۔ جی بالکل باقی جانوروں کو ہم ذبح کہتے ہیں، ان کو کریں گے تو ذبح کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، قربانی کا گوشت یہ محفوظ رکھنا، اس کا کتنے دنوں تک رکھنا چاہیے؟ اور ہاں، قربانی کا گوشت جو ہے یہاں بہت سارے ایک تیر سے کئی شکار ہوتے ہیں۔ جی وہ پہلا تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے کیا قربانی اور کے اندر ہی نیت کر لی جائے عقیقے کی، جی بالکل تو اگر تو بڑا جانور ہے تو اس کے اندر جیسے 7 ایسے ہو سکتے ہیں، تو یہاں بھی 4 ایسے قربانی دے دیں اور 3 ایسے عقیقے کر لیں، اپنا کر لیں، اس بچے کا کر لیں، تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، قربانی اور عقیقہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 7 حصے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں، اونٹ میں یا گائے وغیرہ میں، جی بیل میں، تو 7 سے کم اگر کسی کا حصہ ہوا، مثلا آپ نے 8 حصے کر لیے، جی 8 حصے، 8 لوگ شامل ہو گئے، 8 بندے آگے، 9 بندے آگے شامل ہو گئے، تو یہ تو 7واں حصہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آیا، جی بالکل، کم ہو گیا نا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، باقیوں کی بھی نہیں، سب کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ختم۔ لہذا یہ احتیاط کریں آپ کہ 7ویں حصے سے کم کسی کا نہ ہو۔ مفتی صاحب، اگر 6 لوگ ہوں، بڑے جانور میں 7 ہونے تھے، 6 ہیں، انہوں نے آپس میں پیسے تقسیم کر لیے اور 6 حصہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ 6 ہے نا، تو 6 اس طرح سے کریں کہ بھئی ایک حصہ میرا ڈال لو، ایک آپ کا، ایک آپ کا، ایک بندہ جو ہے وہ ڈبل کر لے، وہ سب اگر ڈبل نہیں کرتے، 6 پہ تقسیم ہو جاتا ہے، جو 7واں حصہ ہے وہ وہ پھر 6 وہی ہوگا، قربانی ایک کسی کی حصہ جو ہے وہ 6 جگہ میں تقسیم ہو گیا، 6 حصے بنا لیا آپ نے، جی کسی کی نہیں ہوگی۔ کسی کی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو قربانی کا گوشت ہے، اس کو شادی وغیرہ یا قربانی کا گوشت جو ہے، اس سے آپ، میں نے کہا تھا نا ایک لفظ کے ایک تیر سے کئی شکار کا، تو آپ شادیاں کر سکتے ہیں اس موقع پر، ٹھیک ہے، اور گوشت جتنا آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں گھر میں، سارے کا سارا بھی رکھ سکتے ہیں، سارے کا سارا بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اور فنکشن کرنا ہے، جیسے کہ عقیقے اس میں شامل کر لیے، وہ بھی فنکشن ہو جاتا ہے، سارا خاندان آ جاتا ہے، دوست احباب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فنکشن بن جاتا ہے، اچھا ہے، برا نہیں ہے، جی تو ویسے تو گوشت ہی ہے، لیکن اگر پکا کے یوں کر دیا جائے تو یہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی حرج اس نہیں میں ہے، حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو گھر میں ہی رکھ لیں، یہ بھی جائز ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فقراء کو ملا ہے، ٹھیک ہے، مستحق کیونکہ غریب اصل- لوگ جو ہیں اصل زیادہ حقدار ان کو کو ملنا چاہیے۔ میرے گھر میں آج کل تو ڈیپ فریزر اور فریج اور فلاں جی ان کے اندر آپ، اور میں نے ایسے بھی پہلوان دیکھے ہیں جو کہ 10 مہینے گوشت کھاتے رہتے ہیں، جی بعد میں گویا، اور بعد ہو سکتا ہے اس کے اندر 2 مہینے کا اور بھی ہو جائے، اگر تو قربانی سے جا ملا ہے، تو خدا کا خوف کریں، ایسا نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے تو یہ فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے، جی بالکل، غربت تھی، کم قربانیاں تھیں، لوگ جو تھے زیادہ ان کو مل جائے، تو لہذا فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اور بعد میں جب خوشحالی آ گئی اور قربانی زیادہ ہو گئی، گوشت زیادہ ہونے لگا، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں، جب تک رکھو۔ جی ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی وہ سرد خانہ نہیں زیادہ تھا، میسر نہیں تھا، ہاں، تو جو نہیں سرد خانہ نہیں تھا کہ زیادہ دن، جی آج کل تو وہ ہے فریزر ہے، بالکل، تو اس کے اندر آپ تو جناب اگلے سال تک رکھ سکتے ہیں، تو خدا کے لیے کم سے کم رکھیں، اس کا ذائقہ بدل جائے گا، میں آپ کو کہہ دوں، جی بالکل، وہ پھر ایسے ہی ہوگا جیسے کھانے کا لکڑیاں جو ہے نا، لکڑیاں ان کو آپ نے ابال لیا اور ماشاءاللہ گوشت جی کھا رہے ہیں،
اس کا ذائقہ ہی نہیں رہے گا، اس کی وٹامنس ختم ہو جائیں گی. تو لہذا مہربانی کریں، اس کو زیادہ سنبھال کے رکھنے میرا کی خیال ہے 5-6 دن چلاؤ، اس کے بعد بس کر دو بس. مفتی صاحب یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ یہ ایک مستقل. اور قربانی کا ساتھ میں یہ کہوں کہ قربانی کا 3 حصے کرنے بہتر ہوتے ہیں. اگر اور بڑا جانور جو ہے تو اس کے اندر تو اتنے حصے ہوں گے، 7 حصے ہوں گے، اور اس کو وزن کر کے برابر ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم پہلے کلیجی شلیجی کھا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یا ہو تو وہ سارے لوگ حاضر ہوں اور سارے نان آپ کے ہو جائیں، اور یہ مشترک جو ہے پکایا آپ نے تو سب کو کھلائیں اور ان سے اجازت لیں. اور نہیں ہے تو پھر کلیجیاں بھی اس کے اندر تقسیم ہونی چاہیے. اور یہی حال ہے سری پائے کا بھی، اس کے اندر بھی دھیان کریں، کیونکہ سارا سر سے پاؤں تک قربانی ہے اور ہر ایک کا حصہ ہے. تو لہذا اس میں بھی دھیان کریں. یہاں ڈنڈی ہم مارتے ہیں سری پائے کے اندر. اور اگلی بات یہ بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. مفتی صاحب یہ بہت وسیع موضوع ہے، میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا. میں کہتا ہوں کہ وہ ہندو جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، وہ سکھ جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، وہ عیسائی جو آپ کی گھروں میں اور گلیوں میں کام کرتے ہیں، کریں نہ کریں، یہ غیر مسلم وہ ہیں جو ذمی کہلاتے ہیں. ان کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، جائز ہی نہیں بہتر ہے. وہ مستحق بھی ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے. لوگ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو نہیں دینا، صرف مرتد ایسا ہوگا جس کو ہم نہیں دیں گے. مرتد کو نہیں دیں گے، باقی تمام غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ موضوع بہت وسیع ہے. ہم انشاءاللہ کوئی اسپیشل نشست رکھیں گے اس کے لیے. لوگ مفتی صاحب جو ہمارے پاس سوالات آئے ان میں بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جو آپ کی تحریک منہاج القرآن سے اٹیچمنٹ ہے. تقریباً 30 سال آپ یہاں پہ آپ کو تحریک منہاج القرآن کے ساتھ آئے ہوئے. مفتی صاحب کون سی ایسی بات ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، کون سی ایسی بات ہے یا منہاج القرآن کا کون سا ایسا فکر ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ مجھے ہر چیز نے متاثر کیا ہے، ہر چیز نے، یہاں کے نظام نے، یہاں کی سوچ نے، اور ہر چیز نے متاثر کیا ہے. کیونکہ میں اس سے پہلے 24 سال تک دوسرے مدارس میں دورہ حدیث بھی پڑھاتا رہا، فتوے بھی دیتا رہا، کتابیں بھی پڑھاتا رہا، فنون کی سب. لیکن اس کے باوجود وہاں کی یا تو لائبریریاں تھیں نہیں، اگر لائبریریاں تھیں تو ہمیں وہاں سے وہ لاک ہوتی تھیں، چاہے اس کو دیمک بھی لگ جائے لیکن ہماری رسائی نہیں ہوتی تھی. بس وہ باہر سے ہی دیکھنی ہے. اب یہاں کیا ہے، جو مرضی، وہ کتاب نہیں ہے بازار سے، یہ میں نے قاضی صاحب سے لکھوایا ہوا ہے، وہ زبانی کہلوایا ہوا ہے کہ آپ کو جو کتاب چاہیے، اگر یہاں دیکھیں 2 ڈبل ہے سیٹ، 1 لے لیں، اگر نہیں بازار سے منگوائیں، پاکستان سے نہیں ملتی مصر سے منگوائیں. تو یہ دوسری چیز دیکھی ہے کہ یہاں تو وہ چیز نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں ہم ایسے ہوتے تھے جیسے کہ غلامی کے اندر کہ لے سانس بھی آہستہ ہیں تو سانس بھی آہستہ. یہاں وہ باتیں نہیں ہیں. یہاں کام اینڈ کام. خود بندہ محنتی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے مختصر سے وقت میں کتنے بڑے کام کر لیے، تو اور پھر بائی پاس اور کیا کیا. جی ہاں بالکل. اس کے باوجود وہ خود محنتی ہیں. تو انہوں نے ہم جیسے لوگ جو کہ عادی ہو گئے تھے شاید کہ کچھ نہ کرنے کے، تو ہمیں بھی مردوں کو بھی ہلا کے دوڑا دیا، ساتھ اپنے جگہ ہی نہیں دیا، دوڑا دیا اپنے ساتھ، اور یہ کرو اور یہ کرو یہ کرو. تو وہ ایک ذوق پیدا ہوا. ان کو دیکھ کے ہمارے اندر، یہاں کے ہر ورکر کے اندر ایک ذوق ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ ایسا ہے جی بالکل، تو پھر ہم کیسے ہم نکمے ہو جائیں، سست ہو جائیں، کاہل ہو جائیں. ہم تو میٹنگوں میں بھی ایسے، ہمیں نیند آ جاتی ہے، ان کو نہیں آتی، لیکن وہاں بھی پھر عادی ہو گئے کہ 3-3 4 کبھی تو ایسا نصاب جب بناتے ہیں رات کو لے کے صبح تک ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. ایک دفعہ رات کے 2 بجے یا 3 بجے تھے گھر میں قاضی صاحب کے، تو وہاں نصاب تیار ہو رہا تھا، فرسٹ ایئر سے سیکنڈ فلاں فائنل تک. تو وہ کہنے لگے کہ او یار بزرگ بیٹھے ہیں اور ملنگ صاحب کچھ چاہ شاہ انہوں بسکٹ میں آگے نہیں مرے سی ہون مرے، آگے نہیں مرے تھے ہم، اب مرے. کیونکہ ہم نے کھانا ہوتا ہے اللہ کے بندوں شام کے بعد، وہ تو ہم نے
کھایا نہیں جی ہے. ہاں. اب رات کے 2 بجے آپ ہمیں چائے پلائیں گے تو چائے سے اندر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اچھا اٹھو جی جاؤ ملانگ صاحب، جو ملتا ہے کہیں سے بھی ملتا ہے، تو پھر وہ جو بھی ملا بہرحال. تو یہ وہ چیزیں جو ہم کسی اور ادارے میں نہیں کر سکتے. اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، فروعات. جی ہاں مفتی صاحب، میں وہی بات کرنے لگا تھا، آپ بہت سارے مسائل پر مختلف رائے بھی رکھتے ہیں. مختلف رائے رکھتا ہوں. جی ہاں. اور 4 گھنٹے بھائی حسن حسین دونوں کو باہر کر کے تو صرف میں اور وہ کہ یہ جو آپ نے غائبانہ جنازہ اور اس قسم کے جی. تو ساری دنیا میں چونکہ ہم جاتے ہیں اور زیادہ تر سنی اور حنفی لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہیں کیا ہے، حنفی ہیں، سنی ہیں، کیا ہے؟ جی آپ کا مفتی کیا کرتا ہے؟ وہ تو 14 صدیاں 15ویں جا رہی ہے. تو کسی حنفی نے کہا تھا کہ جنازہ غائبانہ جائز ہے، تو یہ کہہ رہا ہے جائز. اس نے کہا جی، انہوں نے کہا ان لوگوں کو کہ اس نے مدلل مضمون لکھا ہے، 2-3 قسطوں میں آیا ہے، آپ لوگ اس کا جواب دے دیں، ہم اس میں چھاپ دیں گے. لیکن وہ دلائل ایسے ہیں مفتی صاحب کے کہ ان کا جواب نہیں کسی کے پاس، لہذا برا بھلا تو کہتے ہیں لوگ لیکن جواب نہیں دیتے. نمبر 1 مجھے انہوں نے کہا، مجھے پھر 4 گھنٹے یہ باتیں انہوں نے تو یہ مجھے کہا کہ اب میرے لیے حکم کیا ہے، میں کیا کروں؟ میں آپ کے ساتھ دوں تو پھر وہ حنفی سارے بھاگ جائیں گے. لنفدوا من حولک، تیرے آس پاس سے بھاگ جائیں گے یہ. تو اگر میں آپ کا ساتھ نہ دوں تو میرا ضمیر مطمئن ہے آپ کی بات پر. جی بالکل. آپ کے مضمون پر میرا ضمیر مطمئن ہے. لیکن حنفی لوگ جو ان کے خلاف ہے یہ. میں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، میرا وہی موقف ہے کہ میں نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، اور وہ اگر کسی کو ہے اختلاف تو جواب دے دے بس. مفتی صاحب، اور اس بندے کے پھر اتنا بڑا کھلا حوصلہ ضمیر جی بالکل کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. تو وہ اختلاف رہا، موضوع آپ اپنا انفرادی موقف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ میں کسی اور ادارے میں ہوتا اور بانی جو ہے مالک جو ہے اس سے میں اختلاف ایسا شدید کرتا، انہوں نے کہا بھائی جی تسی جاؤ مہربانی، جی بالکل کوئی برداشت نہ کرتا، یو کین گو. تو ایک بات تو یہ ہوتی جی بالکل. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. اور پھر ایسا موقع آ گیا کہ ادھر زلزلے میں لوگ مر گئے اور ان کی جنازہ غائبانہ ہی تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے کشمیر میں ہزارے میں کاغان میں، تو ان کا جنازہ ادھر پڑھایا تو قاضی صاحب اس کے اندر شامل تھے، وہ پڑھا رہے تھے. تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ آپ تو کہتے تھے میرے نزدیک حنفیوں کا مذہب ہی تو ہم غائبانہ نہیں کرتے. تو آپ کے مفتی نے اختلاف کیا تھا، تو ان کا مفتی صاحب بھی ہمارے ہی ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے ہی ہے. جی بالکل. مفتی صاحب جب کبھی مناسب سمجھا تو اپنے فتوے پر عمل کر لیا، اور جب مناسب سمجھا تو ان کے پر کر لیا. یہ وہ وسعت قلب و نظر یہ کہیں اور نہیں نظر آئی. مفتی صاحب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو نوجوان نسل دیکھیں آپ دنیا میں کوئی ادارہ مجھے بتا دیں یہاں کے 2 سال بھی لڑکا اگر پڑھا ہے نا، اگر 1 سال بھی پڑھا ہے اس کے برابر تقریر کرے. جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے جو طالبہ ہیں پہلے سال کا فرسٹ 11ویں کا، وہ اس کے ساتھ مقابلہ وہ نہیں کر سکتا جس نے PhD کر لیا ہے. اسے کہو ایک موضوع ہم دیتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے دونوں تقریر کرو، 10-10 منٹ کرو تقریر. وہ سامنے آ جاتا ہے، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن فلاں ان کے سامنے جاتے ہیں انٹرویو دینے. تو ہمارا بچہ جو جاتا ہے اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اے رمال یتیمہ والا اتھے لا دے، ایسا ہی ہے. وہ ویسٹ کوٹ پہن کے جاتا ہے، یہ وہ کر کے جاتا ہے. تو اس سے بھی ایک جو لوگ انٹرویو کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے کوئٹہ میں گئے بچے کم از کم الحمدللہ 18-19 ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. اب مجھے لیٹسٹ نہیں معلوم کہ اب کیا ہے، لیکن وہاں وہ رحمت اللہ وغیرہ تو وہ وہاں پروفیسر ہیں. جی بالکل. اور 18ویں 19ویں میں پہنچ گئے ہیں. تو ایک تو اردو کی صاف ہو گئی، حالانکہ پختون اور بلوچ اگر صحیح اردو بولے تو سمجھو کہ قیامت ہے، قیامت کی نشانی آ گئی ہے. ان کو اردو آ ہی نہیں سکتی. لیکن یہاں سے پڑھ کے طلباء گئے اور گلگت اور بلتستان اور ادھر کوئٹہ اور پشاور اور ہر جگہ گئے، وہ اردو صحیح بولتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو لکھنؤ کے ہیں، اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں. خوبصورت
ٹھیک ہے، بولنے کا ڈھنگ، اعتماد، خود اعتمادی، جی ہاں، کہ بڑے بڑے انٹرویو لینے والے بڑے بڑے لوگ پگڑیوں والے اور جوبوں والے، ان کے اوپر وہ روب نہیں ان کا لیا، جو سوال کیا جواب دیا اطمینان سے۔ مفتی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جس زمانے سے جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں یہ علم کا دور ہے، اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ مذہب، اہل مذہب سے دلیل کی بنیاد پر کوئی حکم مانگتی ہے کہ آپ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، جس سے مجھے روکا گیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے مفتی صاحب، وہ جواب دینے کی بجائے، وہ مطمئن کرنے کی بجائے چپ کروانے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ مفتی صاحب آج کے دور میں مذہب کو جو مسائل درپیش ہیں، نوجوان نسل کے سامنے مذہب کو پیش کرنے کے لیے جو مسائل درپیش ہیں، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دباؤ ڈالنے سے اب کوئی نہیں مانتا، جی بالکل، ہماری اولاد بھی ہماری بات کو نہیں مانتی، جی دباؤ نہیں، دلیل سے۔ وہ ہمارا چھوٹا، میرے پوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی جب وہ دائیں بائیں کوئی بازار میں جاتے ہیں، یہ میں نے لینا ہے، میں نے کہا کیوں لینا ہے، وہ پھر دلائل دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، تو جب وہ دلائل دیتا ہے، 2 سال 2.5 سال کا ہے، تو پھر میں ان لوگوں کو، اس قوم کو کیسے کہوں کہ سارے پتھر بیٹھے ہیں اور جیسے مرضی کہو، وہ زمانہ بیت ساری گیا، گوبیاں تو نہیں ہیں، کچھ سوچنے والے بھی لوگ ہیں، کریں، قرآن نہ بھی پڑھیں، کوئی اور عربی کے لفظ بولیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ہی آج بھی بعض آثار قدیمہ ہیں اور علم کے دشمن ہیں، روشنی کے دشمن ہیں، اور وہ لوگوں سے یہ کہ آنکھوں سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ۔ بھئی کام کی بات کر، کبھی تم نے دیکھا ہے قاضی صاحب نے یا معراج کے کسی بندے نے یہ کہو، کہہ دو سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ۔ بالکل، یہ باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایکٹنگ کر کے تو آپ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دلیل سے علم نہیں ہے، بات کوئی علم نہیں ہے، جی بس علم نہیں ہے، آپ صرف لوگوں کو چپ کروانا چاہتے ہیں۔ تترشح من الاناء معافی، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، آپ کے اندر چونکہ جہالت اور اندھیرے ہی ہیں، تو آپ مہربانی کریں، منہاج القرآن کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور یہاں آئیں اور یہاں کا لٹریچر پڑھیں اور یہاں کی صحبت حاصل کریں، اور یہاں کا کوئی 2-4 گھنٹے جو آپ کو مل جائیں زندگی کے اندر تو یہاں آئیں، نظام کو دیکھیں، یہاں کا اسلوب دیکھیں۔ جی بالکل، یہاں کے بچوں کی بات جو ہے، ہمارے بچے کیا دوسرے سال والے بچے 12ویں کلاس کے، کیا انہوں نے ٹاپ نہیں کیا ہے؟ بالکل، ایف اے میں ٹاپ نہیں کیا ہے، بی اے میں نہیں کیا ہے، ایم اے میں نہیں کیا ہے، پبلک سروس کمیشن کے اندر ٹاپ کر کے گئے ہیں۔ تو کون سی جگہ جہاں ہمارے بچے پی ایچ ڈی کیا ہے، فلاں کیا ہے، ایم فل کیا ہے، ٹاپ کر کے جاتے ہیں؟ اللہ کے بندو، پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، قریب آؤ اور سیکھو، کہ معراج القرآن اللہ کی نعمت ہے، اس سے سیکھو کہ کیسے تعلیم اپنی بھی اس کو بڑھانا ہے۔ آپ جامد ہے نا، جمود کو توڑیں ذرا، بالکل پگھلتی ہے، برف پگھلنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان کی بھی مہربانی کر کے اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرو۔ بے شک مفتی صاحب، اس کہت الرجال کے دور میں آپ جیسی شخصیات کا ہونا یہ بلا شبہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں بہت زیادہ فخر ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، منہاج ٹی وی کے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، مجھے یقیناً میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے آپ کے سامنے بیٹھنا، آپ کی میزبانی کا مجھے شرف ملا۔ آپ کو اس پروگرام میں شامل ہو کے مفتی صاحب کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ ایک ایسا یہ سٹیج ہے جس کے اوپر اہل علم کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ بلا شبہ یہ ٹی وی سارے جو چینل ان کو ہم جب دیکھتے ہیں جی تو اللہ ماشاءاللہ کی بھی گنجائش کم ہوتی ہے، وہاں سفارشی لوگ آتے ہیں جی اور جو غلط باتیں کرتے ہیں، غلط قسم کے، اور ان کو ہلایا جاتا ہے، اور ہمارے جیسے کو اگر بلاتے ہیں تو تنگ اتنا کر دیتے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے بٹھائے رکھتے ہیں کہ مڑ کے پھر ہم نہیں جاتے۔ جی، تو یہاں پورا دن بٹھا دیا جاتا ہے مفتی صاحب۔ یہاں تو آپ نے جو بہت ٹائم بھی لیا، الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ آپ دعا گو ہیں کہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے، اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو صحیح کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کا امت کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، ان کے تعلیم کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے فہم کے اندر ترقی ہو، استقامت۔ ہمارے ناظرین کے لیے مفتی صاحب کوئی پیغام؟ اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان سے کہا جائے گا، اب ناظرین مجھے خود ہی ڈھونڈا کریں گے انشاءاللہ، تو پردے اٹھتے ہیں، یہ پردے اٹھ جائیں گے۔ جی مفتی صاحب، آج عید کا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے، تو آپ کے لیے ہم بہت زیادہ، ہم سارے آپ کے شاگرد،
ہم سارے آپ سے سیکھنے والے، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، مفتی صاحب نے علالت کے باوجود آپ کے لیے، ہمارے لیے، منہاج ٹی وی کے لیے وقت نکالا، اور ان ایسی شخصیات کا ہونا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایسی شخصیات کا ہونا اس قحط الرجال کے دور میں، اس معاشرے میں جہاں علم کی قدر نہیں ہے، جہاں گالی گلوچ ہے، جہاں فتوے ہیں، جہاں صرف تنگ نظری ہے، ایسے دور میں ایسی شخصیات کا ہونا اور منہاج القرآن انٹرنیشنل جیسے اداروں کا ہونا بلا شبہ یہ خدا تعالیٰ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت گفتگو کی نشستیں ہمارے لیے، مفتی صاحب آپ نے ان میں شرکت کی، آپ کا بے حد شکریہ۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا فرض تھا، ایک خوشگوار فرض ہم نے ادا کیا ہے، بلا شبہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کو قبول فرمائے، اللہ کے رسول قبول مفتی صاحب فرمائے۔ اگر اس کو کنٹینیو کیا جائے اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ لوگوں نے بہت سراہا ہے، اچھا، بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہمت دے اور آپ کی نیت ٹھیک رکھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا، سراہنے والوں کا، بالخصوص منہاج ٹی وی کی ٹیم، ہمارے اس پروگرام کی ٹیم، ہمارے کیمرہ مین اور اس پروگرام کی ڈائریکٹر سارہ حفیظ صاحبہ، میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ ہمارے کیمرہ مین شہراز صاحب، کیسر بھائی، علی بھائی، دونوں علی، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ایک خوبصورت پروگرام تھا حج تربیت کے حوالے سے۔ ہمارا بیسیکلی مقصد حج ٹرانسمیشن تھا، اور ہم نے حج تربیت کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور جو حجاج کرام ہیں، جو اب گئے ہیں اور جو انشاءاللہ آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہماری جب وہ یہ 10 نشستیں دیکھیں گے، الحمدللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو مزید کسی جگہ حج تربیت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم نے بہت سارے مسائل کو اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی پروگرام میں، پھر کسی گفتگو میں آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔ مفتی صاحب، ہماری ٹیم نے آپ کے لیے یہ خوبصورت پھولوں کا تحفہ آپ کے لیے سجایا ہے۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد